بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے سنن و نوافل نماز سے متعلقہ حدیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 170۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ نسائی کی حدیث۔ حدیث نمبر 171۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا، تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ نسائی۔ حدیث نمبر 172۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حدیث نمبر 173۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کی کھال کو بھی دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ بیہقی۔ حدیث نمبر 174۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ حدیث نمبر 175۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو، میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ فائدہ: یہ فضیلت اشراق کی نماز کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔